ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ دوست بھائیو بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 ربیع الاول ہے، 2 دن بعد ہمارے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا یوم میلاد ہے، بلکہ کل ہفتہ ہے، کل جو رات آئے گی وہ میلاد مصطفیٰ کی ببرکت رات ہوگی، اور اتوار کا دن جو ہے وہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا ببرکت دن ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی شرعی حیثیت بیان کی تھی قرآن پاک کی روشنی میں کہ حضور کا میلاد رب کی سنت ہے، حضور کے میلاد کو منانا اور میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا۔ قرآن پاک کی میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی، پھر یہ بھی میں نے بیان کیا کہ حضور نے خود اپنے میلاد کو منایا ہے، خود اپنے میلاد کا ذکر کیا، خود اپنے ولادت باسعادت کا تذکرہ فرمایا کہ جب کسی نے حضور کے حسب و نسب کے اوپر طعن کیا تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا میں کون ہوں، اپنا تعارف کروایا نا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ پھر حضور نے اپنی شان کو بیان کیا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر اس نے مخلوق کے 2 گروہ بنائے، مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر اللہ کریم نے مختلف قبیلے بنائے، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر پروردگار نے خاندان بنائے، مجھے بہترین خاندان میں رکھا، پھر رب نے گھر بنائے، مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ میں تم سے ذات کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں، گھر کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں۔ یہ حضور نے خود اپنے میلاد کا ذکر فرمایا۔ پھر حضور نے
ہر سوموار کے دن روزہ رکھا اور آپ نے اس طرح بھی اپنے میلاد کو منایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا حضور نے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، فیہ ولدت وفی انزل علیہ، سوموار کو میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن میرے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو حضور اس انداز میں بھی اپنا میلاد منایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں چلیں جی یہ تو مان لیا کہ قرآن و حدیث میں میلاد کا ذکر ہے، لیکن جس طرح آج آپ شان شان طریقے سے جھنڈیاں لگا کے گلی کوچوں کو، اپنی مساجد کو، بازاروں کو، گھروں کو، دکانوں کو جو آپ آراستہ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگا کر، کمکمے لگا کر، لائٹنگ کر کے، یہ اس کا کوئی پروف نہیں ملتا۔ تو وہ اگر پڑھیں کتب سیرت تو ان کو پتہ چلے ہم تو اپنی بساط کے مطابق اپنے محبوب آقا کا میلاد مناتے ہیں اور حضور کی تشریف آوری پہ خوشی کرتے ہیں۔ رب کریم نے جس انداز میں، جس شان شان طریقے سے اپنے حبیب کا میلاد منایا، کائنات کا کوئی شخص، کوئی ذات اس طریقے سے میلاد منا ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے پیارے محبوب کا میلاد منایا اور اتنی شان و شوکت سے منایا، کوئی شخص اتنی شان و شوکت سے نہیں منا سکتا۔ مثلا پڑھیے، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، سیرت حلبیہ، علامہ حلبی کی سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو الخصائص الکبریٰ کے اندر بیان کیا، الخصائص الکبریٰ۔ اور امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ بہت بڑے امام، بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اصولی اور بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب شخص ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے 70 مرتبہ سے زیادہ اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے جناب، کسی کو خواب میں بھی حضور کی زیارت ہو جائے اس سے بڑا خوشبخت کوئی نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ شخص کتنا خوشبخت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن کو خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے 1 2 10 20 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنا رخ بدوہا دکھایا۔ یہ وہ شخصیت ہے، ایسی عظیم پرسنالٹی ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر اس روایت کو بیان کیا، اللہ نے کس طرح اپنے حبیب کا میلاد منایا۔ سنیے گا، آپ فرماتے ہیں وَكَانَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِي حُمِلَ فِيهَا بِرَسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُقَالُ لَهُ سَنَةُ الْفَتْحِ وَالِابْتِهَاجِ، وہ سال جس میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے، سیدنا عبداللہ کی صلب اطہر سے منتقل ہو کر سیدہ آمینہ کے شکم اطہر میں قرار پذیر ہوا۔ فرماتے ہیں وہ سال اہل عرب کے ہاں فتح و کامیابی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ فَإِنَّ قُرَيْشَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي جَدْبٍ وَدِيقٍ عَظِيمٍ، حضور کے نور کے جلوہ گر ہونے سے پہلے، سیدہ آمینہ کے شکم اقدس میں حضور کے نور کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے اہل عرب بڑی معاشی بدحالی، قحط سالی کا شکار تھے۔ جب حضور کا نور سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے شکم اقدس میں قرار پذیر ہوا تو نور مصطفیٰ کے منتقل ہونے کی برکت سے فخضرت الارض، روئے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، زمین بولیے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وحملت الاشجار، جو سوکھی ہوئے درخت تھے وہ درخت ہرے بھرے ہو گئے۔
وَأَتَاهُمُ الرَّغْدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فرماتے ہیں حضور کے نور پاک کے سیدہ آمینہ کے شکم اقدس میں قرار پذیر ہونے کی برکت سے ہر طرف سے میلاد مصطفیٰ کے سال ہر طرف سے خوشحالی آ گئی۔ قریش کی معاشی بدحالی ختم ہو گئی، ان کی قحط سالی کا خاتمہ ہو گیا، ان کی غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو جو حضور کے میلاد کا سال ہے، ہم تو ماہ ربیع الاول کے چند دن حضور کی آمد پہ جشن مناتے ہیں، خاص طور پہ 12 ربیع الاول کے دن۔ اللہ نے تو پورا سال اپنے حبیب کا جشن منایا، 1-2 دن نہیں، پورا سال۔ اور کیسے منایا کہ اللہ نے قریش کی ان کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ تو رب کریم نے پورا سال اپنے حبیب کے آمد کی خوشی فرمائی، قریش کی معاشی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ جو زمین سوکھی ہوئی تھی، بنجر زمین تھی، حضور کی آمد کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو گئی، اور قریش مکہ کی بدحالی خوشحالی میں بدل دی گئی۔ اور وہ سال جس میں حضور دنیا میں تشریف لائے، اہل عرب کے ہاں وہ سال خوشحالی کا سال مشہور ہو گیا۔ اور سنیں، اللہ کریم کے حبیب کی جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ کریم نے کس طرح خوشی منائی۔ یہ روایت بھی امام نبہانی انوار محمدیہ کے اندر بیان کرتے ہیں، علامہ حلبی سیرت حلبیہ کے اندر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن عمرو بن قتیبہ قال سمعت ابی وکان من اویت العلم۔ عمر بن قتیبہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے میں نے اپنے والد گرامی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور میرے والد متبحر عالم دین تھے، جید عالم دین تھے، تو میرے والد گرامی نے مجھے یہ بتایا۔ قال، فرمایا لما حضرت ولادت آمینہ، جب سیدہ آمینہ کے ہاں اللہ کے حبیب کی ولادت کا وقت آیا، قال اللہ تعالی للملائکہ افتحوا ابواب السماء کلہا، پروردگار عالم نے فرشتوں کو فرمایا، اے میرے نورانی ملائکہ، آسمان کے تمام دروازے کھول دو۔ آسمان کے بولیے تمام دروازے کھول دو۔ وابواب الجنان، تمام جنتوں کے دروازے کھول دو۔ وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے میلاد کی برکت سے اور حضور کی ولادت کی برکت سے اللہ نے سورج کو نورانی لباس پہنا دیا، سورج کو نورانی لباس پہنا دیا گیا۔ وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةِ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْمِلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے حضور کے میلاد کی سال پیدا ہوئی سب کے ہاں اللہ نے بیٹے عطا کیے، اپنے حبیب کی تعظیم کرتے ہوئے، حضور کی کرامت کی وجہ سے، تعظیم مصطفیٰ کی برکت سے۔ تو ذاتی محترم اللہ کریم اس طرح اپنے حبیب کے آنے کی خوشی فرمائی، میلاد کو منایا کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا آسمانوں کے سارے دروازے کھول دو، جنتوں کے سارے دروازے کھول دو، اور اللہ نے حضور کے میلاد کی برکت سے سورج کے نور کے اندر اور اضافہ فرما دیا، سورج کو نور کا لباس پہنا دیا گیا۔ اور پروردگار عالم نے فرمایا اس سال میرے حبیب کے میلاد کے ساتھ جس عورت کی ہاں بھی اولاد پیدا ہو، وہ بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا نہیں ہوگی، اپنے حبیب کی تعظیم کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اہل عرب زمانے جاہلیت میں بچیوں سے
نفرت کرتے تھے۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی صف ماتم بچھ جاتی۔ ان کا ذہن تھا ہماری بچی جوان ہوگی، جب ہم شادی کریں گے کسی کے گھر میں جائے گی ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ان کی ہاں بچی اچھی شے نہیں تھی۔ رب نے فرمایا جب میرا حبیب دنیا میں تشریف لائے گا، میرے حبیب کے میلاد کے سال جس عورت کے گھر میں بھی اولاد پیدا ہو، فرمایا فرشتے اس کو بیٹا دینا ہے، بیٹی نہیں دینی۔ میں نہیں چاہتا میرے حبیب کے میلاد کے گھر میرے حبیب کے میلاد کے سال کسی گھر میں صف ماتم بچھی ہو، کوئی اپنے گھر میں پریشان ہو، میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں میرے حبیب کے میلاد کی خوشی میں سارے شامل ہو جائیں۔ اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کا میلاد منایا اپنی شان کے مطابق، اور میلاد مصطفیٰ کے سال پوری دنیا میں جس عورت کی ہاں بھی اولاد پیدا ہوئی وہ بیٹا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ اور سنیں اللہ نے کس طرح اپنے حبیب کا میلاد منایا، کس طرح جشن منایا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اپنے حبیب کے میلاد منایا، جشن منایا۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو مزین کر کے میلاد منایا۔ رب نے مشرق تا مغرب چراغاں کر کے پوری روئے زمین کو منور فرما کے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی کی، اور پروردگار عالم نے کائنات میں جھنڈے لگا کے اپنے حبیب کا میلاد منایا۔ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں فلما فصل منی خرج معه نور اضاء له ما بین المشرق المغرب۔ طبقات ابن سعد میں اور سیرت حلبیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے، جب حضور کی آمد ہوئی تو حضور کے ساتھ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے مشرق تا مغرب روشن ہو گیا۔ حضور کی آمد کی برکت سے، حضور کے میلاد کی برکت سے سیدہ آمینہ حضور کی والدہ ماجدہ فرما رہی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، ایسا نور جس کی برکت سے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین روشن ہو گئی۔ پھر آپ نے آگے مزید فرمایا انہ خرج منی نور اضالی بہی قصور بصرا من ارض الشام۔ جب حضور کا میلاد ہوا، حضور کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایسا نور نکلا جس کی برکت سے شام کی سرزمین پر بصرہ شہر کے محلات میرے لیے روشن ہو گئے۔ اب دیکھیں مکہ شریف کہاں ہے، شام کہاں ہے، بصرہ شہر کہاں ہے، تو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے، فرماتی ہیں اضاء له قصور الشام واسواقها حتى رأيت عناق الابل ببصرہ۔ سیرت ابن حشام کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر اور سیرت حلبیہ کے اندر، تینوں کتب کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی، اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی آمد کی برکت سے شام کے محلات اور شام کے بازار میرے لیے روشن ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بصرہ شہر میں چلنے والے اونٹوں کی کوہانوں کو بھی دیکھ لیا۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ تو جس اللہ کے حبیب کی آمد کی برکت سے سیدہ آمینہ کا گھر بقعہ نور بن گیا، جس اللہ کے حبیب کے میلاد کی برکت سے مشرق سے مغرب تک پوری روئے زمین روشن ہو گئی۔ سیدہ آمینہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا، بصرہ کے محلات کو دیکھا اور بصرہ شہر میں چلنے والے اونٹوں کی کوہانوں کو دیکھ لیا۔ جس حبیب کی آمد کی برکت سے پوری روئے زمین بقعہ نور بن گئی، اس اللہ کے حبیب کی اپنی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔
اس لیے وہ کسی عاشق کا بڑا پیارا شعر ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ تمہارے آقا سراپا نور ہیں، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے لکھا، نور سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ ذات محترم، اور سنیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، سیدہ آمینہ نے حضور کے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھے تھے وہ آپ نے جاگتے ہوئے دیکھے تھے، خواب میں نہیں دیکھے تھے۔ روایات میں ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے انوار و تجلیات دیکھے۔ اور سنیں اللہ نے کس طرح اپنے حبیب کی آمد پہ خوشی کی ہے، جب نور مصطفیٰ سیدہ آمینہ کے شکم میں منتقل ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے جمعہ کی رات تھی، جمعہ کی رات تھی، اللہ کریم نے رضوان جنت کو جنت کے تمام دروازے کھولنے کا حکم دیا، اور عالم ملکوت و جبروت میں ندا کی گئی، مقامات مقدسہ کو معطر اور خوشبودار بناؤ، مقربین ملائکہ مقامات مقدسہ میں عبادت کے مصلے بچھائیں، کیونکہ آج نور محمدی حضرت آمینہ کے شکم میں منتقل ہوا ہے۔ اللہ نے اس طرح شان طریقے سے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی کی ہے۔ حضرت محترم حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انتقال نور کی رات، جب حضور کا نور سیدنا عبداللہ کی صلب اقدس سے منتقل ہو کر سیدہ آمینہ کے شکم میں اقدس میں قرار پذیر ہوا، تو انتقال نور کی رات کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو نور سے منور نہ ہوئی ہو۔ پوری روئے زمین حضور کے نور کے منتقل ہونے کی برکت سے بقع نور بن گئی، اور قریش کے تمام چوپائے آپس میں ظہور قدسی کے متعلق باتیں کرتے تھے اور بشارتیں دیتے تھے۔ اور دیگر روایتوں میں یہ ہے حضور کے میلاد کے وقت، حضور کی ولادت با سعادت کے وقت جانور بولنے لگے، قریش کے چوپائے بولے، اور ایک مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکبادیاں پیش کی، آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ تو پوری روئے زمین یہ خوشی منائی، بس ایک ایسا شخص تھا جس نے حضور کے میلاد پہ غمی کا اظہار کیا، جو سر کے اوپر اس نے ہاتھ رکھے رویا، وہ ابلیس تھا۔ روایتوں میں آتا ہے حضور کے میلاد کی رات ابلیس کوہ ابو قبیس کے اوپر، یہ پہاڑ کا نام ہے، اس کے اوپر جبریل چڑھا، ابلیس چڑھا، اور اس نے بلند آواز سے رویا۔ جب اسے پوچھا گیا، چیلوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا اتنا روتے کیوں، اس نے کہا آج محمد مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے، آج ہماری سرداری ختم ہو گئی، اب حضور کی سرداری قیامت تک رہے گی۔ تو فقط ابلیس نے حضور کی آمد پہ چیخ ماری ہے، رویا ہے، باقی پوری کائنات نے خوشی منائی ہے۔ اس لیے کسی عاشق کا شعر بڑا پیارا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ابلیس کا کام ہے حضور کی آمد کے دن رونا دھونا، حضور کے غلاموں کا یہ کام نہیں ہے۔ ذات محترم سنیے گا، آج ہم حضور کی آمد کی خوشی میں لائٹنگ لگائیں، کمکمے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، جبکہ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھ لیں، المواہب اٹھا کے دیکھ لیں، انوار محمدیہ پڑھ کے دیکھ لیں، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب القصائص الکبریٰ اٹھا، کوئی بھی سیرت کی معتبر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے آسمان کے ستاروں کو اپنے حبیب کے میلاد کے موقع پہ اللہ نے کمکمے بنا کے زمین پر بھیج دیا تھا۔ سنیں گا روایت، حضرت عثمان بن ابی العاص
کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں لما حضرت ولادت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رأیت البیت حین وقع او وضع قدیم طلع نورا ورأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی. فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں جب حضور کے میلاد کا وقت آیا، ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا، رأیت الکعبہ، میں نے کعبے کو دیکھا، قدیم طلع نورا، حضور کے میلاد کی برکت سے بیت اللہ شریف نور سے بھر گیا. حضور کے میلاد کی برکت سے، دنیا میں تشریف لانے کی برکت سے بیت اللہ وہ نور سے بھر گیا. فرماتی ہیں ورأیت النجوم، میں نے آسمان کے ستارے دیکھے، تدنو، آسمان کے ستارے اتنے زمین کے قریب ہو گئے، سیدہ آمنہ کے چھت کے اتنے قریب ہو گئے، حتی ظننت انہا ستقع علی، مجھے یہ گمان ہونے لگا یہ ستارے کہیں میرے اوپر گر نہ پڑے. تو اللہ نے آسمان کی ستاروں کو کمکمے بنا کر، بلب بنا کر، لائٹنگ بنا کر اللہ نے سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب فرما دیا. اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کے آنے کی خوشی کی، میلاد منایا. آج اگر ہم حضور کے میلاد کے موقع پہ جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائیں، لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب کے آمد کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ رب نے 3 جھنڈے لگوائے تھے. کتنے؟ سنیے کتاب کا حوالہ، انوار محمدیہ، سیرت حلبیہ، دونوں سیرت کی کتابوں میں یہ روایت مذکور ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي، جب حضور دنیا میں تشریف لائے میری آنکھوں سے اللہ نے سارے حجاب اٹھا دیے، حجاب اور پردے اللہ نے اٹھا دیے. فرأیت مشارق الارض ومغاربها، جب حضور دنیا میں تشریف لائے میلاد مصطفیٰ ہوا، حضور کی والدہ سیدہ آمنہ گواہی دے رہی ہیں میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، میں نے مشرق، تمام مشارق، تمام مغارب کو میں نے دیکھ لیا، اتنا نور پھیلا، میں نے مشرق سے مغرب تک روبے زمین کو دیکھا. پھر آپ فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ، میں نے 3 جھنڈے دیکھے. حضور کی آمد کے وقت میں نے، بولیے کتنے؟ 3 جھنڈے دیکھے. عالماً بالمشرق، ایک جھنڈا اللہ کریم نے مشرق کے اوپر لگوا دیا، وعالماً بالمغرب، ایک جھنڈا مغرب کے اندر لگایا گیا، وعالماً علی ظہر الکعبۃ، اور تیسرا جھنڈا خانے کعبے کی چھت پہ لگا دیا گیا. حضرات محترم، میں نے چند ایک روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ نے جس انداز میں، جس شان کے مطابق اپنے حبیب کے آمد پہ خوشی کی، کائنات کے اندر کوئی شخص بھی اتنی شان و عظمت کے ساتھ خوشی نہیں کر سکتا. ہم اپنی بساط کے مطابق اپنے آقا کی تشریف آوری پر خوشی کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی سن لیجئے، کہنے والے کہتے ہیں حضور کے صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا. تو اگر پڑھیں آپ احادیث کی کتب پڑھیں، صحابہ نے جس طرح حضور کا میلاد منایا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی. ایک ایمان افروز روایت سن لیجئے، یہ وہ روایت ہے جس کو کتب احادیث کے اندر اور سیرت کے اندر بیان کیا گیا. حضور کے سگے چچا حضرت عباس نے غزوہ تبوک کے موقع پہ واپسی پر حضور سے اجازت لی، حضور اگر اجازت دیں میں آپ کے میلاد کا ذکر نہ کروں. حضور کے چچا جان حضرت عباس حضور سے پوچھ رہے ہیں غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پہ، حضور اگر اجازت دیں میں آپ کی آمد کا ذکر نہ کروں. فرمایا چچا جان کریں. آپ نے جو اشعار پڑھے وہ آج بھی کتب سیرت کے اندر محفوظ ہیں. حضرت عباس حضور کے سامنے عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ ذَلِكَ الضِّيَاءُ وَفِي النُّورِ
سبل الرشاد تختری کو کیا کمال کا ذکر کیا سیدنا عباس نے، فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، پیارے حبیب جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کا میلاد ہوا، اشرقت الارض، پوری روئے زمین روشن ہو گئی، پوری زمین چمک اٹھی، پوری روئے زمین آپ کی آمد کی برکت سے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی برکت سے منور ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، حضور جب آپ کا نور ظہور ہوا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو روئے زمین کس طرح منور ہوئی؟ فرماتے ہیں کائنات کے زمین کے جتنے آفاق ہیں، جتنے کونے ہیں، جتنے کنارے ہیں، وہ سارے کنارے بھی آپ کی آمد کی برکت سے منور ہو گئے، کائنات کے سارے کنارے بھی روشن ہو گئے۔ فَنَحْنُ ذَلِكَ الضِّيَاءُ وَفِي النُّورِ سُبُلَ الرَّشَادِ تَخْتَرِقُ، حضور ہم آپ کے نور کی برکت سے، نور مصطفیٰ کی برکت سے ہم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ ہمیں اللہ نے آپ کے نور کی برکت سے اور آپ کی ذات کی برکت سے ہمیں اللہ نے ہدایت کے راستوں پہ چلا دیا۔ یہ حضور کے میلاد کا ذکر کیا، سیدنا عباس نے، حضور کے چچا جان نے حضور کے سامنے حضور کی شان میلاد کا ذکر کیا۔ اگر یہ چیز منع ہوتی حضور منع فرما دیتے، لیکن اور بھی سنیں، ایک مرتبہ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اپنی ولادت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، اپنی ولادت کے بارے میں اور اپنے میلاد کے بارے ہمیں کچھ بتائیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا، فرمایا صحابہ سنو، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وبشرى عیسی بن مریم، میں عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں، ورات امی انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام، میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، ان سے نور نکلا تھا جس کی برکت سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور خود اپنے میلاد کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر بیان کی، امام زرقانی نے المواہب کے اندر بیان کی، امام خطیب بغدادی نے مشکات کے اندر بیان کی ہے۔ حضور نے خود اپنے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ذات محترم، حضور کی آمد پہ خوشی کرنا، حضور کا میلاد منانا، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا، اور آپ کی ولادت با سعادت کے وقت جو اللہ نے انوار و تجلیات دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر بھیجے، ان کا ذکر کرنا اور حضور کی شان و عظمت اور سیرت کا بیان کرنا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کی بھی سنت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، آج تک جتنے اسلاف ہیں، جتنے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء ہیں، سب نے حضور کا میلاد منایا اور سب نے اس کی برکات کو بیان کیا۔ امام ابو شامہ جو امام نووی جو شارح صحیح مسلم ہے، ان کے استاذ ہیں امام ابو شامہ، آپ نے فرمایا ہر سال حضور کی آمد کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اہل اسلام حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کے مالدار بندے کھانا پکاتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی میں غریبوں کو کھلاتے ہیں، اور حضور کا ولادت کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے کئی فائدے ہیں، حضور کی آمد کے اوپر خوشی کرنا، کھانا پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا، اس سے غریبوں کے ساتھ احسان بھی ہوتا ہے، احسان کا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یہ اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کا شکر کرنے کے لیے ہر سال حضور کے غلام ربیع الاول کے اندر اپنی حبیب کی آمد پہ خوشی کرتے ہیں۔ ایک اور
حوالہ سن لیں، امام سخاوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، موجودہ طریقے سے شان طریقے سے محفل میلاد کو منعقد کرنے کا آغاز قرون ثلاثہ کے بعد ہوا۔ اس وقت سے آج تک ہر سال ہر چھوٹے بڑے گاؤں شہر میں حضور کے غلام، حضور کے عاشق اپنی آقا کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ علماء بیانات فرماتے ہیں، نعت خواں حضرات منظوم طریقے سے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، لوگ کھانے پکا کے لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بالکل جائز ہے، اور جو شخص حضور کی آمد پہ خوشی کرے، محفل میلاد کو اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پہ اس کا اہتمام کرے اور حضور کی آمد کی خوشی میں کھانے کھلائے، آپ نے فرمایا اللہ کریم اپنے بندوں کے اوپر فضل و کرم کی بارش فرماتا ہے۔ ایک اور حوالہ سن لیں، علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ بڑے ٹاپ کے محدث ہیں۔ یہ اس طرح کے محدث ہیں جو ضعیف حدیث کے اوپر تنقید کرنے میں بڑے بے باک ہیں۔ آپ نے بھی لکھا حضور کے میلاد کی بڑی برکات ہیں، وَمِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةً بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔ فرماتے ہیں حضور کے میلاد منانے کی بڑی برکات ہیں۔ خصوصی برکت یہ ہے جو حضور کا غلام اپنے آقا کے آنے پہ خوشی کرے، میلاد منائے، پورا سال اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اللہ سارا سال اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے جو حضور کی محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے دل میں جو نیک تمنا ہوتی ہے اللہ کریم محفل میلاد کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے۔ تو ذات محترم حضور کی تشریف آوری کا وہ ایام قریب ہیں۔ آج 10 تاریخ ہے، کل ہفتہ ہے، کل جو ہفتے کے بعد رات آئے گی وہ میلاد مصطفیٰ کی ببرکت رات ہے، اور جو اتوار کا دن ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا ببرکت دن ہے۔ تو کل کی رات بڑی خاص ہے اور پرسوں کا دن بڑا خاص ہے۔ ہمیں یہ رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ یہ رات کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، میلاد مصطفیٰ کی پوری رات اللہ کی یاد میں گزاریے، تلاوت قرآن کریں، نعت شریف پڑھیں، سنیں، بیان سنیں، اور درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ حضور کے میلاد کے دن روزہ رکھیں، کیونکہ ہمارے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے، حضور ہر پیر کا روزہ خود رکھتے۔ جب پوچھا گیا اس کی وجہ، فرمایا فیہ ولدتو، پیر کا روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ تو ہمارے آقا نے روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہم حضور کی سنت کے مطابق حضور کے ولادت کے دن، میلاد کے دن روزہ رکھیں، اور پھر جو اگلا ہے دن، اگلا جو دن ہے 12 کا دن، پرسوں جو آئے گا ہفتے کا دن، وہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، وہ دن بھی بڑا خاص ہے۔ آپ بے شک جلوس میلاد میں جائیں، لیکن شرعی تقاضوں کے مطابق۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں جو یہاں میں دیکھ رہا ہوں چند سالوں سے اتنا بڑا جلوس، منتظمین کا دعویٰ تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اتنا بڑا جلوس نہیں ہوتا، اور اتنا زیادہ، یعنی صبح سے لے کر رات 2 بجے تک، ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے اندر جو بعض خرافات ہیں، یہ کوئی بھی عالم دین یا کوئی بھی درد مند حضور کا غلام ان کو پسند نہیں کرتا۔ جلوس میلاد میں ضرور جائیں، لیکن یہ بھی سن لیں جلوس میلاد زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی جائے گا ثواب ہوگا شرعی تقاضوں کے مطابق۔ اگر کوئی جلوس میلاد میں نہ بھی گیا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ جلوس میلاد میں جائیں، لیکن اس طرح جائیں جیسے جانے کا حق ہے۔ یہ جلوس میلاد نہیں ہے مرد و خواتین جا رہے ہیں پکنک کی طرح، شور شرابہ ہے، ہنسی خوشی ہے، مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، چینا جھپٹی ہے، اور جناب ہلڑ بازی ہے۔ یہ کوئی حضور کے آمد کی خوشی کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ محفل میلاد منائیں، جلوس میلاد میں جائیں، لیکن طریقہ یہ ہو جتنے شرکاء ہوں باوضو ہوں۔ پہلا ادب یہ ہے ان کی زبان پہ دنیا کی گفتگو نہ ہو،
درود پاک ہو، نعت شریف ہو، اللہ رسول کا ذکر ہو، اور تیسرا ادب یہ ہے جلوس میلاد میں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ ہم ایک میٹنگ میں تھے، ہمیں بھی وہاں بلایا گیا، اور ایک سرپرست اعلیٰ نے کہا کہ جی کس نے کہا ہے خواتین نہ آئیں، جلوس میلاد میں خواتین بھی آئیں، کیوں بھئی آئیں؟ جب اسلام نے کہا ہے مرد و زن کا اختلاط منع ہے۔ ہم نے کہا ہم دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، کہ ہم اس لیے تھے آئے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جلوس میلاد کا طریقہ کیا ہے۔ تو بالکل یہ ذہن میں بٹھائیے، وہ جلوس میلاد جائز نہیں ہے جس میں مرد و عورتیں اکٹھی ہوں، جس میں بے حیائی ہو۔ عورتوں کا کیا کام جلوس میلاد میں آئیں اور پھر لائٹنگ دیکھنے کے لیے، اور جناب بالکل یہ شرعی طور پہ مرد و زن کا اختلاط منع ہے۔ پھر اسی طرح لنگر آپ کھلائیں، لیکن اس کا پراپر طریقہ ہے، بٹھا کے کھلائیں، یہ اچھے طریقے سے پیک کر کے دیں۔ اس کو پھینکنا، شاپر کو پھینکنا، لوگوں کا کھینچا چھینا، جبتی کرنا اور کھانے کا زمین پر گرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات، جلوس میلاد میں آپ سارا دن بھی پھرتے رہیں، اگر آپ نے فرضی نمازیں چھوڑ دی کوئی فائدہ نہ ہوا جلوس کا، آپ گناہگار ہوئے۔ نماز 5 گانا فرض ہے، جلوس میلاد مستحب ہے۔ ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سارا دن جلوس میلاد میں تو پھرتے ہیں لیکن نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسٹیج لگانے والوں میں بھی کئی ایسے ہیں، سارا دن اسٹیج کے اوپر تو وہ ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ جس آقا کے جلوس میلاد میں آپ آئے، سارا دن آپ پھرے، اس آقا کا فرمان آپ کو یاد نہیں ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حضور کا غلام وہ ہے جو جلوس والے دن بھی نمازوں کو چھوڑے نا، جو جلوس والے دن بھی شریعت کے مطابق گزارے۔ تو میری آپ سے عرض ہوگی، اگر آپ نے صحیح رات گزارنی ہے اور صحیح جلوس میلاد دیکھنا ہے، ہماری دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو علامہ الیاس قادری صاحب کو، جنہوں نے بتایا ہے کہ جلوس میلاد کسے کہتے ہیں، آپ سب کو دعوت ہے۔ کل رات ہفتے کو لیاقت باغ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سنت و بھرا اجتماع ہوگا، جس میں نگران اسلام آباد حاجی وقار المدینہ طاری صاحب کا بڑا پیارا بیان ہوگا۔ پوری رات اگر آپ وہاں ایک دفعہ گزار لیں، یہ فقیر اکثر رات اپنے بھائیوں کے پاس گزارتا ہے، تو مجھے پتہ ہے وہ رات کتنی پیاری ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اور صبح بہاراں کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ سحری کے وقت اتنا پیارا کلام، میرا خیال ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، اور پھر صبح سحری کا بہترین بندوبست، اور پھر آپ نے اگر جلوس میلاد دیکھنا ہے وہ بھی ہماری دعوت اسلامی کا دیکھ لیں۔ اگلے دن صدر سے وران کا اڈا، پرانا اڈا، وہاں سے ایسے ہی وہاں سے انشاءاللہ جلوس میلاد زور کے بعد شروع ہوگا، مری روڈ سے آئے گا، اور عصر کی نماز یہ آپ کے جناب جو ہے وارث خان کے قریب نماز شریف پارک تک جائے گا، اور جہاں عصر کی نماز کے وقت ہوگا تمام شرکاء باجماعت نماز ادا فرمائیں گے، کوئی ڈول ڈمکا نہیں ہوگا، نعت خوانی ہوگی۔ اس طرح کے جلوس میلاد میں جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنے آقا کی آمد پہ خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے